بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی پر معزز سامعین کرام، جوان و ساتھیوں، ہمارا سماج یعنی مسلم سماج جہاں بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے، وہیں ایک بڑا گناہ، بہت خطرناک گناہ، سودی کاروبار اور سود پر معاملات کرنے میں بھی گرفتار ہے. غیروں کی تو خیر ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان سودی کاروبار میں جو مبتلا ہو رہے ہیں، جانتے ہوئے یا لاعلمی میں، اس کا انجام بہت خطرناک ہے، بلکہ اس کا انجام تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اسلام کے اندر مال کمانا، دنیا کمانا جائز ہے، لیکن اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. آپ جیسے چاہیں ویسے پیسے بڑھائیں، جیسے چاہیں ویسے پیسے کمائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کی تلاش کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض ہیں، ان کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے، حلال روزی کمائے آدمی. اور حرام روزگار سے، حرام معاملات سے، حرام کاروبار سے خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، سماج کو بھی بچائیں. سودی کاروبار کا عروج ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہوئے مبتلا ہیں اور بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں معلوم. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. کون کون سی شکلیں سود میں داخل ہیں ان کو جاننا چاہیے. کس کس شکل سے شریعت نے سود ہونے کی بنیاد پر منع کیا ہے اس کو جاننا چاہیے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں میں سود سے بچنے کا حکم دیا گیا. قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر مومنین کو مخاطب بناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود حاصل نہ کرو، سود نہ کھاؤ.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رکو۔ اگر تم سودی کاروبار کر رہے ہو، سودی قرض کا لین دین کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر نہیں رہے۔ پھر مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، سودی کاروبار نہ کرو، سود نہ کھاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اس آیت کے اندر کامیابی کا دار و مدار دو باتوں کو بنایا گیا۔ نمبر 1 سود سے بچنا ہے، اور نمبر 2 اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو شخص سود سے بچ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے۔ اور جو سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامیابی مشکوک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک جگہ تو یہ کہا گیا، دوسری جگہ اس سے بھی بہت واضح انداز میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے، تو ایسے نکلیں گے جیسے کسی جن نے، کسی شیطان نے اس کو چھو کر پاگل بنا دیا۔ جیسے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، محلے میں، کسی کو جن کا اثر ہو گیا، سحر کا اثر ہو گیا، پاگلوں کی طرف گھومتا ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن قبروں سے اسی حال میں نکلیں گے، اور لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ دنیا میں سود کھایا کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ چاہے کہ مرنے کے بعد جب قبر سے وہ نکلے تو اس کا ایسا انجام ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ جیسے ہم دنیاوی زندگی میں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے بال بچوں پر کوئی سحر کا اثر ہو جائے، جن کا اثر ہو جائے، جنون کا اثر ہو جائے، ہم اس سے بچنے کی پوری تدبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مرنے کے بعد قیامت کے دن قبروں سے جو نکلیں گے تو کہیں ایسا ہو کر نہ نکلیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں وہ ایسا ہی ہو کر نکلیں گے، پاگلوں کی طرح۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بتایا، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ جب عرب کے لوگوں کو، کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سود حرام ہے، تو ان لوگوں نے ایک عجیب منطقی بات کہی کہ ارے جب ہم کاروبار کرتے ہیں، ایک سامان کسی کو دیتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں، سامان 10 روپے کا لاتے ہیں، 15 روپے میں بیچتے ہیں، 5 روپے زائد لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو پھر اگر ہم ایک کو 10 روپے دیں اور کہیں کہ تم 15 روپے واپس کرنا، یہ ناجائز کیوں؟ اور کہا انما البیع مثل الربا، کی خرید و فروخت سود ہی کی طرح تو ہے۔ جب خرید و فروخت جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ جب سامان بیچ کر اضافی رقم لے سکتے ہیں تو پھر کسی کو پیسے دے کر، قرضہ دے کر اس پر اضافی رقم کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ نہیں، تمہیں تو بس یہ غور کرنا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس اب اس کے آگے نہیں جانا کہ یہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جائز کہا اس کو جائز سمجھو، جس کو ناجائز کہا اس کو ناجائز سمجھو۔ ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ گھٹاتا ہے،
اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اگر ہم سود لے رہے تو برکت نہیں ہوگی. آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے گھاٹا ہی ہوگا. ایک نہ ایک دن وہ ضائع ہوگا، کبھی بیماریوں کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، بے برکتی کی شکل میں، فضول خرچی کی شکل میں. یہ سب یمحق اللہ الربا کا مصداق ہے. اللہ اس کو مٹا رہا ہے. ایک آدمی اگر 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے سود سے حاصل کر لیتا ہے اور وہ 4 لاکھ روپے فضول خرچی میں چلے گئے، بیماری کی نظر ہو گئے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے، فضول خرچی سے محفوظ ہے، بیوی بچے قناعت پسند ہے، تو پھر یہ 10,000 روپے اس 4 لاکھ سودی رقم سے 1000 درجہ بہتر ہے. ان آیات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور پہنچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کو اور اپنے سماج کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھنا چاہیے. بہت خطرناک ہے. بعض آیتوں میں تو کہا گیا جو لوگ سود نہیں چھوڑتے ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں. معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، ان میں سود خوروں کا انجام بھی دیکھا. کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ کمرے کی طرح ہے، جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے اتنا بڑا پیٹ ہے اور اس میں سانپ چل رہے ہیں. اب وہ دکھائی دے رہا ہے. ہمارے پیٹ میں ایک کیڑا ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں، اب پورے پیٹ کمرے کے برابر ہو کر اس میں سانپ داخل ہو جائیں اور کاٹے ڈسے، کیسا منظر ہوگا اور کیسی تکلیف ہوگی. سود خوروں کا کل قیامت میں ایسا انجام ہوگا. اللہ ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ کرنا ہے. لیکن آج خواہی نہ خواہی ہمارے بہت سے مسلم بھائی، بہت سے مسلم لوگ سود کی لعنت میں گرفتار ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ سود کی شکلیں بیان کروں جو معاشرے میں رائج ہیں، انہیں ختم کرنا ضروری ہے. نمبر 1، بہت سے لوگ تو سودی قرضہ دے رہے ہیں. یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، ایک آدمی آتا ہے قرضہ لینے کے لیے، یہ ہم نے بتا رکھا ہے کہ کوئی ہم سے قرض لینا چاہے آ کر لے سکتا ہے. آپ 1 لاکھ روپیہ قرض لیجیے اور ماہانہ، سالانہ یا 2 مہینے پر 10% بڑھا کر واپس کرنا. اگر 1 لاکھ روپیہ آپ نے لیا، 1 مہینے کے بعد 1,10,000 روپے واپس کرنا. اگر اس مہینے نہیں دے سکے تو اگلے مہینے 15% دینا، اس مہینے نہیں دے سکے 20% دینا، بڑھتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ صریح سود ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. آپ قرض دیجیے مسلمانوں کو، اور اگر آپ کو لگتا ہے قرض دینے میں ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا تو قرضہ ہی نہ دیجیے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سود پر پیسے دیں، سود حاصل کریں؟ اپنے آپ کو بچائیے. اس میں کیا لگتا، اس میں دکھتا کہ بہت آسانی سے پیسے بڑھ رہے ہیں. 1 لاکھ اس کو دے دیا، 1 لاکھ اس کو دے دیا، 2 لاکھ اسے دے دیے، اور ہر مہینے 50,000 60,000 لاکھ روپے اضافی آ رہے ہیں اور ہمارا سرمایہ بھی محدود ہے. آپ کا سرمایہ اس دنیا میں موجود ہے، آخرت کا سرمایہ آپ ضائع کر رہے ہیں. آخرت کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اور اس سودی رقم سے آپ جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جو مکان بنا رہے ہیں، جو بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سب نحوست اور لعنت کا سبب بنے گے. نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی، بال بچے نیک نہیں پیدا ہوں گے، بیماریاں بڑھیں گی، مصیبتیں آئیں گی. سود کا 1 روپیہ لینا بھی جائز نہیں. اگر کسی نے لے لیا ہے، مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو جتنی سودی رقم لی تھی، جس سے لی تھی، اس کو واپس کرنا ضروری ہے.
کہیں سے انتظام کر کے واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے سودی قرض لینے دینے کا۔ بچے اس سے، یہ بالکل جائز نہیں، شریعت نے اس کو بالکل لیا حرام قرار دیا۔ اس حرام کاری سے بچیں، اپنے کو بھی بچائیں، کم کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معمولی کپڑے پہن لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معمولی جھوپڑے میں رہ لیں کوئی بات نہیں ہے، پیدل چل لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی آسائش کے لیے، راحت و آرام کے لیے سود پر پیسے حاصل کریں اور اس سے اپنے آپ کی زندگی بڑھائیں، اپنا اسٹیٹس چمکائیں۔ کتنا چمکائیں گے؟ ایک دن تو مریں گے، اور مر کر ابھی آیت سنائی گئی، جب قبر سے نکلیں گے تو پاگلوں کی طرح نکلیں گے، اور قیامت میں جائیں گے تو پیٹ کمرے کے برابر ہو کر اس میں سانپ نظر آئیں گے۔ اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری صورتیں بہت ہیں۔ دوسری صورت جو آج معاشرے میں رائج ہو گئی ہے، ہیوی ڈپازٹ۔ کیا ہو رہا؟ ایک آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، کرایہ ہے 10,000 روپے، اب ہر مہینے 10,000 روپے کا انتظام کرنا اس کے لیے مشکل کا سبب بن رہا ہے۔ مالک مکان نے اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے یکمشت 10 لاکھ روپے آج دے دو، اس کے بعد 5 سال 10 سال کے لیے میرے مکان میں رہو، یا تو تم سے کرایہ ہی نہیں لیں گے، یا کرایہ اگر 10,000 بنتا ہے تم 500 روپے دیا کرو، کرایہ 500 روپے دیا کرو یا مت دو، 10 لاکھ روپے آج مجھے دے دو اور اس مکان میں رہو آرام سے، اور پھر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہ پیسے میں تمہارے واپس کر دوں گا، تم مکان واپس کر دینا۔ یہ عام رواج ہوتا جا رہا ہے ہیوی ڈپازٹ پر مکان لینے کا، یہ سود ہے۔ آپ یا تو کرائے پہ معاملہ کریں کہ ہر مہینے ہم 500 روپے دیں گے یا 1,000 روپے دیں گے یا 10,000 روپے دیں گے، لیکن یہ کرایہ ہونا چاہیے۔ ہیوی ڈپازٹ کے ذریعے کرایہ معاف کرا لینا یا کرایہ کم کرا لینا یہ بالکل لیا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے جس میں آج مسلم معاشرہ ملوث ہے۔ ہمارے کتنے مسلم بھائی ہیں جن کو اللہ نے مکان دیے ہیں اب وہ اس کاروبار سے پیسے کما رہے ہیں۔ یہ قرض ہے جو اس آدمی نے آپ کو 10 لاکھ روپے پیشگی دے دیے ہیں، ڈپازٹ کر دیے ہیں، یہ قرض ہے، اور آپ اس قرض کا نفع کیا لے رہے ہیں؟ جو قرض دینے والا، جو پیسہ دینے والا ہے وہ مکان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور آپ اس کے پیسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی کو انہوں نے قرضہ دیا تھا، اپنا قرضہ وصول کرنے گئے، بہت دھوپ تھی، تو جب اس کے مکان پر پہنچے تو دیوار کا سایہ تھا، خیال آیا کہ دروازے پہ دھوپ ہے، دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاتے، فوراً دل میں خیال آیا کہ نہیں، اس کو میں نے قرضہ دیا ہے، اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا کہیں سود نہ ہو جائے، اس سائے میں بھی کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا، حالانکہ کھڑا ہو سکتے وہ سود نہیں ہے، لیکن خیال آیا کہ قرضہ اس کو دیا ہے، اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا کہیں سود نہ ہو جائے۔ ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے جو سایہ سے پرہیز کر رہے ہیں اور ہم پورا کا پورا سود لے رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب ہے کہ میں نے کرائے کا مکان لیا ہے، چلیے دعا کرا دیں، بہت اچھی بات ہے، میں تیار ہو گیا، چلا ان کے ساتھ۔ راستے میں نے ان سے دریافت کیا کہ مکان اپنا ذاتی خرید لیا ہے یا کرائے پہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہیوی ڈپازٹ پر لیا۔ تب اللہ کے بندے حرام کام کر کے مولوی صاحب کو دعا کرانے لے جا رہے، پھر کیا کرے مولوی صاحب، پیسے نہیں ہیں اور ہر مہینے دینا پڑتا، ایسا ویسا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں مسئلہ معلوم ہے
مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود ہیوی ڈپازٹ پر مکان کرائے پر لے رہے ہیں اور مولوی صاحب سے دعا کرا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا نا، ایک آدمی حرام پیسے جیب میں رکھ کے محلے میں جا کر پوچھے حلال گوشت کی دکان کہاں ہے، میں حلال گوشت کھاتا ہوں اور پیسے ہیں حرام کے، آمدنی نہیں دیکھ رہے، ذرائع آمدنی نہیں دیکھ رہے اور مولوی صاحب سے دعا کرا رہے، اس دعا کا کیا اثر ہوگا؟ غور کریں کہاں سماج کو لے کر جا رہے ہیں، کتنے پیسے چاہیے آپ کو، یہ پیسے کی ہوس کہاں تک آپ کو لے جائے گی؟ کچھ تو سوچے، اپنا اسلام سوچے، اپنا ایمان سوچے، اپنا قرآن سوچے، اپنا خدا سوچے، اپنا رسول سوچے اور اپنا حشر سوچے۔ چند پیسوں کے لیے، وہ بھی وہ پیسے مریں گے تو سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، قبر میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے قبر میں کام آتی ہے۔ اس کے اہل خانہ جاتے ہیں، بال بچے، اور اس کے اعمال جاتے ہیں اور اس کا مال جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، مال بھی واپس، گھر والے بال بچے بھی واپس، اب قبر میں کیا بچا؟ قبر میں عمل بچا۔ آپ نے جو مال کمایا تھا وہ قبر میں کام ہی نہیں آتا۔ آپ کے جو بال بچے تھے جن کی خوشحالی کے لیے آپ نے سودی کاروبار کیے، آپ کے وہ بال بچے جن کو اچھا پہنانے کے لیے سودی کاروبار کیے، اچھا مکان بنانے کے لیے سودی کاروبار کیا، گاڑی اور گھوڑے خریدنے کے لیے سودی کاروبار کیا، وہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ اور آخرت میں کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ سے بھی بچے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے اور جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کے مکان میں رہے۔ بے مکان رہنا حرام کمائی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہیوی ڈپازٹ سے پرہیز کریں۔ تیسری چیز، ہمارے بہت سے مسلم بھائی اسٹاک ایکسچینج اور شیئر بازار میں پیسے لگاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ شیئر بازار کی کس کمپنی میں پیسے لگانا جائز ہے اور کس کمپنی میں لگانا جائز نہیں۔ آپ کے فون پہ، گوگل پہ مختلف کمپنیوں کے اشتہار آتے ہیں کہ پیسے انویسٹمنٹ کیجیے، 1 پیسہ لگائیے، 10 پیسہ لگائیے، 100 روپے لگائیے، اور آنکھ بند کر کے لگا رہے ہیں۔ کمپنی کیا کرتی ہے کچھ معلوم نہیں۔ اگر ایک کمپنی شراب بناتی ہے کیا اس کا شیئر آپ خرید سکتے؟ حرام ہے خریدنا۔ ایک کمپنی کوئی حرام گوشت کا کاروبار کرتی ہو، اس کا شیئر لینا دینا جائز نہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ میں اصل یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جو کمپنیاں شرعیہ ہیں، شریعہ کمپلائنس کے تحت آتی ہیں، کچھ کمپنیاں تو وہ ہیں جو بالکل حرام کام کرتی ہیں، یا ان کا سارا سرمایہ سودی قرضے پر مشتمل ہے، یا بینک بھی اس میں شامل ہے اس کمپنی کے ساتھ، وہ تو بالکل جائز ہے۔ جو کمپنیاں شریعہ میں آتی ہیں، شریعہ کمپلائنس کے تحت آتی ہے، ان کے لیے جو بڑی شرطیں ہیں ان میں سے 2 شرطیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، جس کمپنی کا ہم شیئر لے رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کمپنی نے بینک سے سودی قرضہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ آج جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ سودی قرضہ لے کر ہی اپنی کمپنی چلاتی ہے۔ جو جتنی بڑی کمپنی ہے اور جتنی نامی گرامی ہے، بینک اس کو آ کر سود دیتا ہے، سودی قرضہ دیتا ہے کہ مجھ سے سودی قرضہ لیجیے۔ اب جس کمپنی میں ہم شیئر لے رہے ہیں اس کمپنی نے بینک سے بے انتہا سودی قرضہ لیا ہوا ہے، تو کیا اس کا شیئر خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر شریعہ کمپلائنس کے تحت جو کمپنیاں آتی ہیں
انہوں نے اگر بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، سودی قرضہ، یہ قرضہ 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمپنی نے 50% قرضہ سودی قرضہ لیا ہوا ہے، 60% لیا ہے، 40% لیا ہے، 70% لیا ہے، اس کمپنی کا شیئر لینا جائز نہیں ہے۔ آپ بھی اس سودی کاروبار میں شریک ہیں۔ بینک کو جو سود واپس کیا جائے گا، جو انٹرسٹ دیا جائے گا، ہر شیئر ہولڈر کے کچھ نہ کچھ پیسوں کو ملا کر دیا جائے گا۔ 30%، 33% سے نیچے اگر بینک سے اس نے سودی قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کمپنی کا شیئر آپ لے سکتے ہیں، اور آپ کے حصے میں جو سودی نفع آئے گا اس کو للہ باللہ بغیر کسی ثواب کے نیت کے غربا اور فقراء میں تقسیم کر لینا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کمپنی کا شیئر لے رہے ہیں، جس نے سودی قرضہ بینک سے 30% یا اس سے کم لے رکھا ہے، تو ہمیں جو نفع آ رہا ہے ہر شیئر کو بیچنے خریدنے کی بنیاد پر، یا کمپنی ہمیں جو نفع دے رہی ہے، تو سود سے جو نفع ہمیں مل رہا ہے وہ 5% سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حصے میں جو سودی فائدہ آیا، بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنا سرمایہ کسی کو سودی قرضے کے طور پر بھی دے دیتی ہے کہ وہاں سے سود آتا رہے گا، تاکہ اگر ایک جگہ گھاٹا ہو تو سود کے پیسوں سے اس گھاٹے کی تلافی کی جائے۔ تو اگر آپ کو اس سود میں سے نفع آ رہا ہے، ہر شیئر ہولڈر کو آئے گا، تو اس کا نفع 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ 5% یا اس سے کم والا نفع بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے، غربا میں تقسیم کر دینا۔ آپ کو تو بس اتنا ہی نفع استعمال کرنا جائز ہے جو اصل سود کے بغیر حاصل ہوا ہے۔ اب کتنے مسلم نوجوان ہیں، کتنے مسلم لوگ ہیں جو شیئر لیتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، صبح خریدا شام کو بیچا، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ کس کمپنی کا شیئر ہے، اس نے بینک سے کتنا سودی قرضہ لیا ہوا ہے، یا اس نے اپنا سرمایہ سود پر کتنا دیا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، اور کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ آپ اگر شیئر لے رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں جا رہے ہیں، تو اس کی پوری تفصیل معلوم کر کے کسی مفتی سے پوچھ لیں، جب وہ جائز کہے تو اس کا شیئر خریدے، اور اگر ناجائز ہو تو بالکل نہیں، یا پرہیز کرے۔ پیسہ چاہیے لیکن حلال پیسے چاہیے، حرام نہیں۔ حرام کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اور ایک آخری صورت کی جانب اشارہ کر کے بات ختم کروں۔ یہ بینکوں میں جو ہمارے اکاؤنٹ ہیں، ہر آدمی کا اکاؤنٹ، اس میں سود آتا ہے، انٹرسٹ آتا ہے، وہ لوگ انٹرسٹ بولتے ہیں، شریعت ربا اور سود بولتی ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جو بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو، کوئی سا بھی اکاؤنٹ، بینک اگر اس میں انٹرسٹ دے رہا ہے تو وہ انٹرسٹ بھی سود ہے، ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنی ذاتی ضرورتوں میں آپ استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اس کا حساب کتاب کر کے اسے غربا اور فقراء میں دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ انکم ٹیکس پیئر ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہو، جی ایس ٹی دیتے ہو، تو چونکہ یہ ٹیکس اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بینک کا انٹرسٹ، سرکاری بینک کا انٹرسٹ، سرکاری پرائیویٹ نہیں، سرکاری بینک کا انٹرسٹ اتنی مقدار میں آتا ہے کہ آپ اس سے انکم ٹیکس دے سکتے، یا اس کا کچھ حصہ دے سکتے، یا جی ایس ٹی میں دے سکتے، وہاں دینے کی گنجائش ہے۔ باقی اپنی کسی ضرورت میں، اپنے کپڑوں کے لیے، مکان کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، دوا علاج کے لیے اس رقم کا استعمال کرنا حرام۔ آج ہمارے مسلم نوجوان، مسلم لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں آنے والے انٹرسٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں، استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے فکس ڈپازٹ تو منع ہے۔ بہت سے لوگ سود لینے ہی کے لیے فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ جمع کر دیتے ایل آئی سی میں، فلاں جگہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد بڑھ کر ملتا، وہ تو بالکل لیا حرام ہے۔ اگر کسی نے جمع کر دیا تو جتنی رقم اس کی اپنی ہے
وہ حلال ہے. باقی جو بینک نے، LIC نے، کسی کمپنی نے آپ کو دی ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سودی کاروبار سے بالکلیہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.